السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان میں بہت سارے فقہی مسائل جن پہ ہم نے ڈسکشن کی، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے ان کے بڑے میرے خیال سے تفصیلاً جوابات بھی دیے، اور تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت محترم سالم برنی صاحب موجود ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ رمضان میں بھی محنتیں چل رہی ہیں؟ محنت ہی زندگی ہے میرا خیال ہے، اگر محنت سے ہٹ گئے تو پھر بیکار ہے زندگی پھر تو۔ بالکل بالکل۔ ایک طرف یہاں پہ ہم اسلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی سی انسانیت کے حوالے سے بھی میرے خیال سے بات کرنی بہت ضروری ہے، اور سالم صاحب کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، دن رات انہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، کاوشوں میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ یہ جو 4 بچے آپ کو اس وقت میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ چاروں بہن بھائی ہیں، والدین نہیں ہیں ان کے دنیا میں، اور یہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ ان کے نانا اور دادا کا گھر ہے، لیکن نانا دادا اس وقت حیات نہیں ہیں، تو ان کے ماموں اور جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں وہ اس گھر میں رہتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ جو 2 بھائی ہیں وہ غالباً نابینا ہیں، اور جو بہن ہیں وہ نہ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کی کفالت کر سکے، تو محنت کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جس گھر میں یہ چاروں رہتے ہیں وہاں پہ ان کے ماموں اور ان کے چچا زاد بھائی ایک انتہا کے طور پہ ان بچوں کو تنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھائی جو ان کی کفالت کرنا چاہ رہا ہے یا محنت کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بچاؤں، یا میں ان کی خوراک کا بندوبست کروں، یا میں اب جا کے سڑک پہ رہوں، یا میں کس طرح سے ان سارے مسائل کو دیکھوں۔ تو الحمدللہ سالم بھائی تک ان کی پہنچ ہوئی، اور سالم بھائی آج ان کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم چھوٹا سا یہ ایک سلسلہ ہم کوشش کرتے ہیں رمضانوں میں انسانیت کے حوالے سے اس بات کو آگے پہنچانے کا، لیکن آپ ہیں غالباً جو محنت کر کے ان کی کفالت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ سر میرا نام ہے غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ جی۔ اور کتنا فرق ہے آپ سب میں؟ سب سے بڑے کون ہیں؟ بڑے یہ دوست محمد۔ دوست محمد۔ اور آپ سے چھوٹے ہیں؟ شہباز۔ شہباز۔ اور بہن سب سے چھوٹی ہے؟ حلیمہ۔ حلیمہ۔ اور آپ کیا کام کر رہے تھے بیٹا؟ سر میں ڈیلی ویجز پہ ملازم ہوں، کبھی کبھار کام ملتا ہے تو کبھی کبھار نہیں، زیادہ تر مانگے تانگے پہ چلتے ہیں۔ اچھا۔ اس طرح کبھی کہاں سے کبھی کہاں، اس طرح۔ تو گھر میں کھانے پینے کے مسائل رہے؟ جی۔ لیکن جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ میں نے آپ لوگ ان کو باتھ روم تک نہیں جانے دیتے وہ جی لوگ؟ سر باتھ روم تک بند کر دی، جو ہمارے نزدیک جو باتھ روم تھی وہ بند کر دی۔ ابھی جو 2 نیچے مالے پہ باتھ روم ہے وہ جو ہے نا تنگی، ان کو پریشانی ہوتی ہے نیچے جانے میں۔ اب وہ دوسری اوپر جو باتھ روم ہے وہ بھی 2 مالہ اوپر ہے، وہاں پہ بھی ان کو پریشانی تنگی ہوتی ہے۔ میں نے تھانے میں بھی رپورٹ درج کرائی 2 مرتبہ، مگر بہت سارے افراد تھے ان کو چڑھا کے لے کے گئے۔ اچھا۔ تو آپ کے جو اور بھی میں نے سنا کافی سارے مسائل ہوئے ہیں؟ جی، اور بھی سخت تنگی پریشانی مشکلات کا شکار کر دی، زندگی ہماری اجیرن کر دی ہے۔ خدا را بس ہمیں یہاں سے نجات دلائی جائے۔ پہنچ بھی تو بہت ہے نا لوگوں کی۔ بھائی پہنچ کیا ہے، ہمارے یہاں یہ جو بے رخی سی ایک آ گئی ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے پاس پڑھی ہوئی تھانوں میں نے رپورٹ بھی درج کرائی۔ کون سا تھانہ ہے؟ تھانہ کون سا ہے؟ چاکی واڑہ تھانہ، لیاری میں۔ اچھا، آپ لہاری میں چاکی واڑہ کا علاقہ ہے۔ جی۔ تو فضل، ہم نے اس لیے جو ہے نا وہ اس بات کو میں نے پوچھا ہے کہ تاکہ تھانے کا بھی پتہ لگے کہ اس طرح اگر ظلم ہو رہا ہے تو تھانے والے کیا کر رہے ہیں، وہاں کے ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہاں کے ایس ایچ او کیا کر رہے ہیں، وہاں کے ڈی آئی جی کیا کر رہے ہیں۔ تو میں اس وقت ڈی آئی جی
साउथ से एसएसपी साउथ से और वहाँ के मुतल्लिका एसएचओ साहिबान से कहता हूँ कि खुदारा अगर इनके साथ ये जुल्म हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वो किरदार अदा करें, और क्यों ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है। जुल्म और ज़्यादती जो है ना, वो यही तो हम अपने आज के इफ्तार में भी रो रहे थे कि देखें उनके पास खाने को नहीं है और अब उनका वाशरूम बंद कर दिया गया है। अगर वाक़यतन ऐसा है, यकीनन सालिम भाई भी जो है वो इसको देख रहे होंगे, तो ये कितना बड़ा जुल्म है और हम किस तरफ जा रहे हैं, मुआशरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सर हमारे वाल बंद कर देते हैं पानी के। अगर ये कोई आएगा ना बाथरूम पे तो पानी गिराएंगे बाहर से इसको निकालने के लिए कि जल्दी निकलो फ़ौरन। घर आपका अपना है या घर दादे ने बनाया था, दादे और नाने ने मिल के लिया था। तो अब्बू ने जो है वो नाने के साथ मेहनत की तो घर बनाए। तो अभी इस तरह के चाचे भी फौत हो गए, ठीक है। जो चाचा साथ भाई है वो तंग करते और मामू तंग करते, 3 मामू हैं जी। अल्लाह जी सालिम भाई। असल फैसल भाई मसला खाना पीना सोना तक हमारा अजीरन कर दिया। कमज़ोर और ताकतवर का है और कुछ भी नहीं है इस माशरे में, ना औरत पे जुल्म है, ना मर्द पे, ना बच्चे पे। कमज़ोर और ताकतवर, जहाँ जिसके पास ताकत है ना वो उसका मिसयूज़ करने पे लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास निज़ाम किसी किस्म का नहीं है। मैं सुबह सैरी के प्रोग्राम में एक चैनल पे था, मैंने यही मुफ्ती साहिबान बैठे थे, मैंने सवाल किया था। कुछ बताना चाहते हैं? बता, क्या आप बता दो ना, क्या बता रहे हैं? बोले कि इस तरह मुझे मारते हैं, मैं चाहता हूँ तो वो बोल पीछे नहीं से सकता। मारते, वो देखता तो नहीं है। अचानक उसको मारपीट और बाथरूम मेरी बंद कर दिए और हमारे घर के छत पे गार्डर रखे हुए हैं। अब ये कौन सी अक्लमंदी है, छत पहले से ही कमज़ोर है, वहाँ पे गार्डर रखे बाड़ी, ये इस तरह बताना चाह रहे हैं। और ये फैसल भाई चीज़ें जो है ना, क्या कह रहे हैं, मारते हैं ये? हाँ मारते हैं, ये ना बोलते ना सुनते ना देखते, अच्छा। गूंगे भी है, नाबीना भी है। ये अपनी परेशानी दुख दर्द ऐसे बता रहे लोगों हैं। के साथ जुल्म, ये कहाँ का जो है ना, वो कौन ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते। कौन लोग हैं फैसल भाई? ये फिर आप कहेंगे मैं आपको नहीं कह रहा, वल्लाह कि ये कौन लोग हैं कि जो इस तरह का सलूक रवा रख रहे हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप बैठ के हल कर लें। अगर मकान बिल्डिंग बनी हुई है 2 माले 3 माले, तो इन गरीबों को एक जगह दे दो, 1-2 कमरे दे दो जिसमें वो रह लें। वो कह रहे हैं कमरा है, ऊपर गार्डर रख दिए हैं ताकि उस छत कमरे गिर में जाए। भी गार्डर रख दिए और वॉशरूम तक इनका बंद कर दिया गया, जो ये बता रहे हैं। और अगर अब ये बाथरूम ऊपर जाए जाते हैं तो वॉल बंद कर देते और हैं। जैसे वो बता रहा है बेचारा कि कि पड़ी हुई है थाने की मेरे पास, इन पे रिपोर्ट भी तो दर्ज खैर हुई, मगर सालिम इनको भाई पुलिस हैं पार्टी बेटा, के बंदे आपके छोड़ा साथ के सालिम भाई हैं। फैसल भाई, मैंने मगरब में एक जुमला आपसे अर्ज़ किया था अफ्तारी में कि यहाँ बचा हुआ वही है जिसका हाथ नहीं पहुँचा। ऐसे ही है। जिसका हाथ पहुँचता है वो छोड़ता नहीं है, वो माफ़ी नहीं देता। फरिश्ता वही है जिसका हाथ नहीं पहुँचा। अब इन लोगों के साथ जुल्म होने के बाद हम उम्मीद रख रहे हैं कि बरकत आएगी, अल्लाह ताला की रहमत आएगी। हम तो मेरे ख्याल में मुत्तफ़िका हमारा जो पूरा प्लेटफार्म है, इस वक्त हम बैठे हुए हैं, हम यहाँ कराची की इंतज़ामिया, आईजी साहब हैं और एडिशनल आईजी हैं, मकामी इंतज़ामिया हैं, DPO ज़िले की, उनसे ये कहना चाहते हैं सिर्फ इतना एक जुमला कि अगर इनकी आप नहीं सुनेंगे ना तो आपकी भी नहीं सुनी जाएगी। ये आपके दरवाजे पर इससे बड़ी दस्तक और कोई नहीं हो सकती कि बच्चे नाबीना भी हैं, गूंगा भी हैं, बहरे भी हैं, इतने माजूर कि वो बोल नहीं सकते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकते, बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इनके लिए मसीहा बन कराएं ये सारिम भाई। और मैं बेटा सारिम एक भाई मिनट तो- सारिम भाई को सुनना चाह रहा हूँ। सारिम जी। भाई तो एक फैमिली की बात करेंगे, ये हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। इसके लिए हमें मुश्तरका तौर पर कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आवाज़ बुलंद करें। आवाज़ कर रहे हैं बुलंद। फैसल भाई मैं बता रहा था, बड़ी सबसे माजरत के साथ, हम भी उसका हिस्सा हैं, असल में सारे हिस्सा हैं। मैं ये भी मैंने कहा, मैंने बोला इदारे भी आजकल वो काम जो है ना उजागर करते हैं जिसमें तमाशा ज़्यादा दिखा सकें। उनका मकसद वेलफेयर करना नहीं है कि लोगों को समेट सकें, लोगों के लिए भला कर सकें, वो सिर्फ वो ढूंढते हैं कि तमाशे का बने। मैं सुबह जो बात कर रहा था कि हम दोनों मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हम दोनों मकसद इंसान हैं, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। सामने इमाम साहब भी हैं, ना इमाम साहब आ रहे हैं हमें समझाने के लिए, ना हम इमाम साहब के पास जा रहे हैं। अगर हम झगड़ भी रहे हैं तो हम थाने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, हम दोनों खड़े हुए कहाँ पे हैं?
ہمارا مگر اینڈنگ پھر ہے کیا؟ کیوں نہیں امام صاحب آتے بتاتے کہ بیٹا تمہاری غلطی تھی تم مجھ سے معافی مانگ لو؟ یا ہم کیوں نہیں جاتے کہ چلو اگر میں غلط تھا ہم امام صاحب سے چل کے فیصلہ کرا لیتے؟ وہ بتاتے، مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ایشو کیا تھا اس کے اندر. کوئی ہم میں سے اس وقت ہم سب تہمتیں تو سب کو دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن سچ پوچھے نا مجھ سمیت میرا خیال ہے اس وقت سب ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ثانی بھائی ہم نے شام میں ایک بات کر رہے تھے تو میں نے باتوں میں ایک بات ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ لوگ اللہ سے اب اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس سے ڈرتے ہیں. بالکل ہے. اور فیصل بھائی معذرت کے ساتھ جتنی طاقت ایس ایچ او میں ایس ایچ او کیا رکھتا ہے، آئی جی ڈی آئی جی کیا رکھتا ہے، جو ہمارے مفتی مولانا رکھتے ہیں، اتنی طاقت کوئی نہیں رکھتا. جس دن ہمارے مفتی مولانا کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان کا ساتھ دیا بس اس دن سب کچھ بدل جائے گا. لیکن نہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان میں بیچارہ اگر کوئی کھڑا ہی ہو جاتا ہے تو ہم ان کے پیچھے نظر ہی نہیں آتے. جی نہیں ابھی آپ پچھلے 3 واقعات تو میں نے دیکھ لیے ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں جو ہمارے مفتی صاحبان کے ساتھ ہوا ہے. کراچی میں ہی ہوا ہے وہ. جی 3 بڑے علماء اکرام. جی بڑے علماء کرام تھے اور جس طرح سے ان کے ساتھ. مگر فیصل بھائی اگر یوں ہی چپ رہے اور دیکھتے رہے اور سنتے رہے تو کدھر چلے جائیں گے ہم سب کے سب؟ پھر تو معاملات ہی ختم ہے. سر میں کیا حل کیا ہے سر؟ حل یہ ہے دیکھیں آج بھی ادھر آنے کا ان کے کیسز بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کے یہاں سے ایک پلیٹ فارم ملا کے روزگار کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ ایسی فیملیز کو لائیں جن کو ہم روزگار کرا سکیں. ان کو لے کے آئیں. اگر کوئی ان کو اتنے بڑے بڑے محل بنائے لوگ رہ رہے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو لے کر کے دے دیں، کوئی جگہ لے کر کے دے دیں، ان کو منتھلی سپورٹ کر دیں، یا جدھر یہ رہ رہے ہیں ان کے سسٹم ہم بنوا دیں گے، تھانے سے پولیس سے کورٹ کا سب کروا دیں گے. منتھلی یا ویکلی کوئی ایک ذمہ داری لے لے کے جی ہر ہفتے جا کر کے ہم ان کے ذمہ، وہ بیچارے نابینا ان کی حالتیں تو دیکھیں آپ. میں ان کی حالت دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ کیا بولے اور کیا مدد کریں. تو کوئی ایسا شخص اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے، بڑھے، نہیں بڑھنا چاہتا، ہمارے ساتھ جڑے. ہم جہاں اتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اس کو بھی جوڑ کر کے نبھائیں گے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن لوگ آگے آئیں، لوگ سپورٹ. میں کہا نا مفتی مولانا اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے تو پیچھے عوام ہی نہیں اس کا ساتھ دیتی صحیح چیز پہ. تو ہم بھی کرنا تو بہت کچھ چاہ رہے ہیں لیکن لوگ کدھر ہیں؟ لوگ تماشوں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. آج دینے والے کو بھی ہمارے یہاں جو مولوی صاحبان سے بھی پوچھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ لینے کے جس کو دے رہے ہیں اس کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے نہیں بولتے جو دکھاوا کر کے زکوٰۃ دے رہا ہے، جو دکھاوا کر کے خیرات دے رہا ہے، جو دکھاوا کر کے صدقہ دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہا؟ ہم لوگ اگر صحیح جگہ پہ آ کر کے، میں نہیں کہہ رہا آپ میرے ادارے کو سپورٹ کریں، نہیں کریے، کسی سے سپورٹ نہیں چاہیے. آپ یہ فیملی لیجئے، میں لے کے آیا ہوں سامنے، آپ اس کو لے کے جائیے، آپ اس کو سپورٹ کیجئے، کچھ بھی نہ دیجئے ہمیں. ہم انہی کے لیے کام کر رہے ہیں نا. آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ان کو لے جائیں، ان کو سپورٹ کریں، ہمارا ایک بوجھ کم ہو جائے گا ہمارے اوپر سے. ہم کہیں گے ہمیں سب کچھ مل گیا. تو لوگ جڑیں، سپورٹ کریں، اپنے اون پہ کریں. کیا پوری گلی میں آج ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ 40 گھر پڑوس کے کہلاتے ہیں تو 40 پھر برابر والے کے، 40 پھر برابر والے کے. تو مثال دے رہے تھے کہ سارا شہر ہو گیا نا، سارا ملک ہو گیا نا. تو کہاں ہیں ہمارے فرائض جو پڑوس کے لیے کہے گئے؟ کدھر ہے ہماری چیزیں؟ کدھر ہے ہمارا دین؟ صرف یہ ہے جی رمضان آ گیا، ہاں جی چاند دکھ گیا، بس اب کل سے جو ہے نا پائچے اوپر ہو جانے، نمازیں شروع کر دینی ہے، تراویحیں شروع کر دینی ہے، اور داڑھی بھی رکھ لی نہیں. ایون اگر میری داڑھی نہیں ہے تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، اور چاند رات آئے گی تو داڑھی سب سے پہلے جا کے جو ہے نا کٹوا دوں گا. یہ دین نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے. ان لوگوں کو سپورٹ کریں نا، یہ دین ہے، یہ نظام ہے، یہ بخشش ہے، ہماری جنت یہ ہے. کسی نے آج بڑی اچھی بات کہی کہ کہتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی. بہترین طریقہ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں لوگوں کے لیے جنت بنا دو، آخرت میں تمہیں جنت مل جائے گی. اور بہترین بات ہے یہ بالکل ہی. تو ہم ان لوگوں کے لیے اگر کچھ کریں گے تو ہم اپنے لیے جنت بنائیں گے ایکچوئل. تو پھر بالکل بہت خوب، ماشاء اللہ. کافی تکلیف دہ سچویشنز ہوتی ہیں. ہم لوگ تو خیر کافی عرصے سے اس طرح کے پروگرامز میں جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اپیل بھی کرتے ہیں، اور یہ نمبرز بھی ہمارے اس وقت موجود ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پہ ضرور کال کریں، ان کی مدد ضرور کریں. واقعی بڑی پریشانی ہوتی ہے بچوں کا. حالانکہ اپنا گھر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے.
اپنا گھر ہے جس کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا وہاں پہ، ان کو صحیح طرح سے زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی. وہ بچہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے وہ محنت کر کے مشقت کر کے اپنے بہن بھائیوں کو پال سکے، ان کا خیال کر سکے، لیکن وہ نہیں کر پاتا ہے. گھر پہ بہن اکیلی ہوتی ہے، اس کی بھی بہت پریشانی رہتی ہے. میں یہی بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کچھ بند الفاظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ وہی رشتے جن کا کہہ رہے ہیں اس سے وہ بچی تک جو ہے نا پریشانی میں سمجھے آپ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کدھر جائیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا، ہم کس چیز کے نعرے لگا رہے ہیں؟ دین انسانوں کے لیے اترا ہے. کیا ہم انسان ہیں؟ جو ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ رشتے جو ایک چھت کہلاتے ہیں بالکل کہ آپ اس کے نیچے آگے تو محفوظ ہو گئے، ان رشتوں سے بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اللہ اکبر. نابینا بھائی کیا کر لیں گے؟ خود پٹ رہے ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ایک صحیح ہے تو وہ ان کی فکر میں مرے جا رہا ہے، وہ بھی سمجھے وہ 3 کا بوجھ اٹھائے ہوئے، وہ تو زیادہ بیچارہ ختم ہو گیا جو صحیح ہے. تو کون مدد کرے گا؟ لوگ آگے بڑھیں، لوگ سپورٹ کریں. اور پھر کہہ رہا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں ڈھونڈیں نا. ہم تک یہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں، ہم ان تک کیسے پہنچ جاتے ہیں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. میں تو کسی کو یہ بھی نہیں منع کرتا کہ دسترخوان چھوٹا کر لیں، بڑی گاڑی نہ لیں، بنگلہ نہ لیں. بھائی اللہ آپ کو اور بہت کچھ دے، سب کچھ لیں، لیکن جو ادھر ادھر ذمہ داریاں ہیں وہ تو نبھائیں نا آپ اپنے ساتھ. وہ چھوڑ کے اگر آپ یہ ان سب دنیا میں چل پڑے تو پھر یہ نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی، پھر تو صرف ہماری بربادی رہے گی. پھر اس کے بعد تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بات کروں. تو میں دو باتیں. جی علامہ صاحب بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان مظلوم لوگوں کی آواز پاکستان کے 22 کروڑ عوام تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہے ان صاحبان اقتدار کی جو اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں اور صبح سے شام تک کا ایک دن کا ان کا خرچہ اس طرح کی ایک فیملی کے پورے عمر کے خرچے سے زیادہ ہے. ویری ٹرو. ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو اس وقت افطار کے حوالے سے مختلف لوگوں کو، مختلف کمپنیوں کو مدد دیتے ہیں، مختلف اس طرح کے رفاہی اور فلاحی کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ذرا اس طرح کی فیملیز کو بھی تلاش کرنے میں وہ تھوڑی سی توجہ دیں. اور اس طرح کے ادارے جیسے بنی صاحب کا ادارہ ہے یا دیگر ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کی مدد کریں. اب یہاں پر جو ان کی مشکلات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. ایک ان رشتہ داروں کی طرف سے ظلم عظیم ہے جس کا یہ زبان بے زبانی سے اظہار کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ان کے دلوں پر گزر رہی ہوگی اور گزری ہوگی، خدا ہی بہتر جانتا ہے. اور دوسرا قانون کا یہاں پر آپاہج ہو جانا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ فلان پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ چھوٹ کے چلے گئے. یہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اب جہاں پر اتنا بڑا ظلم ہے وہاں پر حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس سے بہت ڈرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، تو ان کے پیچھے خدا تو ہے نا. جن تک ان کی مظلومیت پہنچے اور وہ خاموش رہیں ان کو خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے. لہذا آج کی اس نشست کے نتیجے میں اگر کچھ لوگوں تک ان کی آواز پہنچے اور وہ ان کی کم از کم رہن سہن، ان کے نوکری، ان کے روزمرہ کے اخراجات اور رہائش کا بندوبست کر سکیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے. اور یقینی طور پر اس کا اجر اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو ہے ہی. اور جہاں تک ان کے حقوق اور ان پر ہونے والے ظلم کو روکنے کا تعلق ہے وہ بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں کچھ ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. اب وہ جو صاحبان اختیار ہیں وہ اگر یہ نہیں کرتے تو واقعی ان کو عذاب خدا سے ڈرنا چاہیے. ان کا جوان بچہ ایکسیڈنٹ میں مر سکتا ہے، خود ان کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، خود وہ اندھے ہو سکتے ہیں، خود وہ اپاہج ہو سکتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک بندے کو بہرا ہونے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے اندھا ہونے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے دل کی حرکت بند ہونے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ میرے پاس جی ابھی میرے پاس ایک بچی ہے فیصل بھائی، ایک جج صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. 600-700 ایکڑ زمین ہے، اللہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی ہے، اور وہ میرے پاس شیلٹر کے اندر موجود ہے. میں یہی تو خوف کھا گیا ہوں دیکھ دیکھ کر کے، اور لوگوں کو یہی تو بتاتا ہوں کہ بھائی کسی چیز پہ مت اتراؤ، کسی طاقت پہ نہ اتراؤ، کسی دولت پہ نہ اتراؤ.
اور جن کے لیے چھوڑ کے جانے کے چکروں میں ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ کہاں ہوں گے اور وہ دولت و طاقت کہاں ہوگی تمہاری پھر. یہ تو ہماری تو اللہ نے ایسی آنکھیں کھول دی ہیں. میں تو شکر گزار ہوں اس رب کا. پتہ نہیں کس کی دعا تھی جو میں اس کام میں پڑ گیا کر کے. میں تو بڑا شکر گزار ہوں اللہ کا. نماز میں تو کھل کے کہتا ہوں بھائی نماز ہی نہیں ہوں، نماز پڑھتا ہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. روزے بچپن سے میں ایسے رکھ رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عبادت میں رکھ رہا ہوں. مجھے عادت ہی پڑ گئی ہے، مجھ سے روزہ چھوڑا نہیں جاتا. میں تو اس طریقے سے کہتا ہوں. لیکن اسی طریقے سے کسی کی بات میرے کان میں آ گئی اور وہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھ کے بیٹھ جاتا ہوں. آج جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میری نگاہ میں وہ سب گناہ گار ہیں. اگر ایسوں کہ میں اس نہیں کہہ رہا ان کی مدد کریں، ان کے لیے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا، میں کر دوں گا اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو آپ کے کانوں میں آ رہی ہے آواز، جو آپ کی آنکھوں سے دکھ رہا ہے، اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے نا، تو پھر آپ کدھر پہنچتے ہیں؟ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں صبح شام دیکھ رہا ہوں. آج ہی ایک پروگرام میں کسی نے جج صاحب کی بات کی. یہ بھی جج کی بیٹی کے بتا رہا ہوں میں، کہ جس کی 600-700 ایکڑ زمین ہے، اربوں روپے کی، اور وہ شیلٹر ہوم میں پاگل خانے رہ کر کے آئی ہوئی ہے. کس مصیبت سے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کوئی جج صاحب مری جاتے ہوئے وہ گر پڑے، پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر کے گاڑی پوری پلٹ گئی، سب بچے بیوی سب، لیکن گاڑی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، سارے زندہ سلامت نکل کے آ گئے. وہ مشہور تھے کہ یہ انصاف میں خدا سے ڈر کر کے جو ہے نا انصاف کرتا ہے. یہ ریئل واقعہ بتا رہے تھے. تو آپ اگر اللہ کی راہ پہ چل کے کام کر رہے ہیں نا، تو پھر بے فکر ہو جائیں. پھر موت بھی آئی ہے تو وہ شہادت ہے. اور اگر آپ اللہ کی راہ میں نہیں چل رہے ہو، بادشاہ بھی بن گئے، تو سمجھے یہ آپ کے جو ہے نا آگے کا راستہ بڑا تکلیف دے. پھر اس کے بعد تو میں اس حوالے سے نا ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، بیکاز میں دنیا ٹریول کرتا ہوں، اور دنیا میں میرے ایسی بہت ساری میرے ساتھ میں NGOs ہیں جن کے لیے میں نے کام کیا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی دنیا بھر میں پاکستان، جب ہم یہ بات کرتے ہیں فلانتھروپی کی، تو اس میں پاکستان سب سے اوپر آتا ہے. اور ہمارے پاکستانی دنیا بھر سے بے انتہا مدد کرتے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی جب ٹرکی کا واقعہ پیش آیا تو ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے جنہوں نے جا کے $50 ملین جمع کروایا ٹرکش ایمبیسی میں. یا جب سیلاب آیا تو جس طرح سے ہمارے لوگوں نے اپنی جیبیں جھاڑی ہیں، تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت مدد کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے یہ لوگ بچے ہیں، اب ان کی آواز نہیں سنی جا رہی. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سارم بھائی جیسے لوگ جن کو آپ عرصہ دراز سے جانتے ہیں، جیسے سارم بھائی ہیں، یا ایسے اور کچھ لوگ ہیں جن کا باقاعدہ ایک نام ہے اس حوالے سے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ان بچوں کو، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی ایک گھر ہے جس میں کوئی یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ایسے کسی ادارے کو ایک فون کر دیں. یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے، یہ نہیں جانیں گے کہ آپ کون ہیں، نہ یہ پولیس کو بتائیں گے، نہ یہ کسی اور کو بتائیں گے کہ ہمیں کس نے فون کیا تھا. یہ پہنچیں گے ان کی مدد کے لیے. یا آپ اگر ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں فون کر دیں. ہم ایسے ہمارے جو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو اس طرح کا فلاحی کام کر رہی ہیں، ہم ان لوگوں تک بات پہنچا دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک شوٹ پہ تھا، میں سارم بھائی اس بچے کی بات بتا رہا ہوں. میں ایک شوٹ پہ ہوں، اور اس شوٹ پہ 2 خواتین میرے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل بھائی ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو پچھلے 6 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا. میں نے کہا بہن مجھے اس کی تفصیل دیں. میں نے ان کی تفصیل لی. پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں سارم بھائی کا آیا. میں نے اسی وقت سارم بھائی کو بھیج دیا. سارم بھائی کتنے دن میں، غالباً ایک دن یا 2 دن، 1 یا 2 دن میں ایسے ہی لگے تھے، وہ بچہ جو ہے گھر پہنچ گیا، وہ ان کے گھر پہنچ گیا. سو کہیں نہ آپ بات کریں اس حوالے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں فیصل بھائی ایک گزارش کروں گا. میں سارم برنی صاحب سے زیادہ ان کی جو اہلیہ ہیں عالیہ سارم برنی، میں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے یہاں مجھے ایک سسٹم بہت اچھا لگا کہ جو بچیوں کا انہوں نے شیڈ بنایا ہوا ہے جس میں وہ رہتی ہیں، تو وہاں یہ بھی نہیں جاتے
हाँ, यानी वो मैंने उन्होंने तो सब इतना देखा है, मैं इतना उसको फुल प्रूफ किया हुआ है, क्योंकि उनके साथ मेरे कोई 15-20 के करीब प्रोग्राम हुए हैं इनकी जो एहलिया हैं, नवीद तो भाई, ये मैं ऐसा जो है ना वो सिलसिला, तो ये बच्ची का भी ये ख्याल कर रहे हैं। तो ऐसे इदारों की हम तहसीन करते हैं, लेकिन गुजारिश फ़कत इतनी है कि जुल्म नहीं होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में किसी पार्टी के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते, दूसरे लगाते होंगे, तो इसलिए उनकी मदद पुलिस कर रही है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इफ्तार पे आप लोगों से मुलाकात होगी। शुक्रिया अलामा साहब। और सारिम भाई के जो ये ट्रस्ट है उसका नंबर हमने बार बार चलाया। आप अगर डोनेशन करना चाह रहे हैं या इन बच्चों को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सारिम भाई, थैंक यू सो मच। जो हमसे बन सकता है बिल्कुल हम करेंगे। अज़ान फजर के बाद रमज़ान में बोल हाफिज़ ताहिरुल कादी के साथ आप देख सकते हैं बोल टीवी पे। छोटा सा ब्रेक से वापस आते। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।